Assalamu alaikum to all. Obviously, already it has been covered by the relevant people, but I'll just take your 3 to 4 minutes. Enablers एक organization नहीं है. I wouldn't even call this organization. It's kind of a movement which has been started in Pakistan last. It's been 4 or 5 years now. اور یہ ایک موومنٹ کے طور پہ ابھری جس نے ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں لوگوں کو ایک ایسی چیزوں کی طرف لانا شروع کیا جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی آج سے 4-5 سال پہلے. اور اس کا بڑا ہم نے سکسیزفلی چینج کیا پاکستان میں کلچر کو کہ کیسے سکلز بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اور پوری دنیا کا، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا سکل کا گروپ بنا لیا ہم نے، جس میں اس وقت ملینز آف پیپل آر پارٹ آف اٹ، اور بہت پوری دنیا میں اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے. تو اس پوری ساری چیزوں سے کیا ہوا؟ اس ساری چیزوں سے کیونکہ ہم نے تقریباً پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسپانسرشپ دی ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن، جو کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنس لیول تھی وہ باقی لوگوں سے ادھر تک ہیں اور ہم سے ادھر تک ہیں. اس طرح سے کہہ لیں کہ ایکسپیکٹیشنز لیول کا جو گراف تھا وہ بہت ہائی ہو گیا کہ جی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ ہماری نوٹ کی جاتی. مطلب اس طرح سے بھی کہہ لیں کہ لوگ اگر فار ایگزامپل ڈگری کرتے ہیں کسی یونیورسٹی کالجز میں، ڈگری کرنے کے بعد جاب نہیں ملتی انہیں. اکثر 1.5 لوگوں کو جاب ملتی ہے ایز پر HEC. 5 سے 7 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے 1.5 لوگوں کو جاب مل پاتی ہے. تو کبھی یہ نہیں کہا کسی نے کہ جی قائد اعظم یونیورسٹی نے غلط کیا میرے ساتھ، یا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ XYZ انسٹیٹیوٹ نے میرے ساتھ غلط کیا. بٹ یہ انیبلرز کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنا پڑا کہ اگر انیبلرز کے ساتھ کوئی اسکل سیکھ کر نہیں کام کر پاتا تو وہ انیبلرز کو بلیم کرنے لگ جاتا تھا، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز لیول ہی اتنا زیادہ تھا. یعنی ہر بندہ ہی سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہوں. تو اس طرح سے اسکولنگ میں بھی میں یہ سیٹ کرنا چاہوں گا ایکسپیکٹیشنز لیول کہ اگر 100 بچے ہیں ہمارے پاس تو وی آر ناٹ سینگ کہ 100 میں سے 100 بچوں کی تربیت ہم ٹھیک کر دیں گے. تو اس میں سے جو بھی پروڈکٹ آپ سیل کریں اس کا ریفنڈ لیول ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر 100 بچے ہیں تو 100 میں سے شاید ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوگی کہ ہمارا سکسیس ریٹ جو ہے یا 60-70% رہے. ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی 100 بچے آئے ہیں تو 100 بچے ہی یہاں سے قائد اعظم بن کے نکل رہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کی طرف سے بھی کوئی تربیت میں فیکٹر رہ گیا. وہ سارا کچھ انیبلرز کو مت بلیم کیجیے گا کہ یہ انیبلرز کی غلطی ہے کہ میرے بچے کی تربیت نہیں ٹھیک ہوئی کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا. تو یہ جسٹ ٹو سیٹ دی ایکسپیکٹیشنس لیول جو کہ انفارچونیٹلی بڑا زیادہ ہائی گیا ہوا ہے پاکستان میں فار انیبلرس. اسی طرح سے ایک الجسٹ سے کہ میں نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا لیکن آئی اسٹل ایکسپلین اگین اباؤٹ تربیہ فیکٹر. شاید مولانا یوسف صاحب نے بتایا تھا کہ کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی کے گھر تشریف لے گئے. وہ گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 4-5 سال کے جو بچے تھے وہ بالکل جس طرح سے سنت کے طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے آگے اپنے آگے وہ چیزیں رکھ رہے تھے، بسم اللہ پڑھ رہے تھے، 3 سانسوں میں پانی پی رہے تھے اور ساری وہی چیزیں کر رہے تھے جو کہ ایک سنت کے طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے. تو مولانا صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے 3-4 سال کے بچوں کو اتنی زبردست تربیت دے دی ہے تو ابھی کسی اسکول بھی نہیں جاتے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے پیرنٹس نے کہ ہم نے تو ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں، ہم نے تو صرف ان کے سامنے یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں اور وہی ہمارے بچوں نے سمجھا یہ طریقہ ہے اور انہوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا. تو یہ ہم مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جیسے ابھی فیڈ بیک تھا کہ جیسے آپ کا فیڈ بیک تھا کہ جی پیرنٹس کو بھی انوالو کرنا چاہیے اینڈ آل دس، ضرور کرنا چاہیے، پیرنٹس کو انوالو کرنا چاہیے. لیکن گھر جا کے وہ لڑنے لگ جائیں آپس میں، اگر ہسبینڈ وائف آپس میں کوئی مسئلے ان کے ہو جائیں تو وہ بچے تو وہی چیز دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم لوگ جتنا مرضی اس کو کر لیں، لیکن اگر گھر میں بھی آپ لوگ ان کے سامنے وہ چیزوں کو نہیں ایک بہتر انداز سے اپنا رویہ اپنائیں گے تو وہ ساری محنت تو ضائع ہے. وہ تو پھر ان کے لیے یہ ایک ڈرامہ ہے اسکول کہ یہاں پہ آ کے ایکٹ کر رہے ہیں تربیت کا، اور گھر جانا ہے تو گھر میں تو لوگ لڑ رہے ہیں.
گھر میں تو لوگ جو بھی ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ لوگوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے. یہ ڈبل سائڈ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایفرٹس ریکوائر، ناٹ جسٹ دا اسکول ایفرٹ. اسکول میں بچہ 9 سے 2 بجے تک رہے گا فار ایگزامپل، یا 7 سے 1 بجے تک، تو اس سے 3-4 گنا زیادہ ٹائم تو وہ گھر میں رہے گا. تو گھر میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا بیہیویئر ان کے سامنے اپنائیں اور کیسے وہ چیزوں کو عمل کریں ان چیزوں پہ. اور لاسٹلی کہ پیرنٹس کے سیشنز تو بڑا ضروری ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپلین کریں کہ جی 5 سال کا بچہ ہے تو کیسے مینیج کرنا ہے، 10 سال کا بچہ ہے تو کیسے مینیج کرنا ہے، اینڈ سو آن ورڈس. تو اس پہ ساری ویڈیوز تو آلریڈی پڑی ہوئی ہیں اور وہ سیم ہی ٹاپک ہیں، بٹ وی شوڈ کنٹینیو ٹو ڈو دیز ٹائپ آف تھنگس انشاءاللہ، جس میں زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چلے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے دس بیکاز یہ آلریڈی کورڈ ہے. بہت سارے سیشن آپ نے اور فیصل صاحب نے جو کیا، اٹس آلریڈی been discussed, so I won't repeat the same things again and again کہ جی and all this. maybe اگر کسی کو ایک کویسچن ہے کوئی جو سمجھتا ہے کہ رہ گیا، just one thing anyone wants to say anything or it's been covered. ٹھیک ہے جی. so thank you very much for coming and I hope کہ ہم اس کو مل کر اس جو کہ ہم نے ایک ڈفرینٹ سلوگن اپنایا، وہ سلوگن صرف نعروں کی حد تک نہ رہے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، تبدیلی اینڈ آل دیز. یہ کہ ریئل معنوں میں ہم اس نعرے کو جو ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا لگایا، اس کو انشاءاللہ ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں. اور اس میں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے تھرو آؤٹ. اٹس ناٹ جسٹ ون وے ایفرٹ، اٹ ہیز ٹو بی اے 2 ways ایفرٹ اینڈ یو آر پلئنگ ویری میجر رول انشاءاللہ. تھینک یو جی.